بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کل ہم نے صحیح مسلم کی حدیث پر جو اہل بدعت اعتراض کرتے ہیں ان اعتراض کا کافی حد تک جواب دینے کی کوشش کی باذن اللہ۔ آج ہم بقیہ جو احادیث ہے جس کو اہل علم نقل کیے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہاں پر اس سے قبل کہ میں ان احادیث کو آپ کے سامنے رکھوں، جو احادیث ہم رکھ رہے ہیں اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ صرف یہی احادیث ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت علوف، اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کی دلیل ہے یا اس پر دلالت کرتی۔ متعدد احادیث ہے، محدثین نے مستقل اس موضوع پر کتابیں لکھی ہے۔ مثال کے طور پر آپ عربی میں دیکھنا چاہیں تو سب سے بہترین کتاب اس موضوع پر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی العلو ہے، ابن قیم کی اجتماع جیوش الاسلامیہ ہے۔ اسی طریقے سے اردو زبان میں امام بدی الدین شاہ راشدی سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب توحید خالد، اس کے اندر بھی آپ نے تسلی یعنی مستقل یعنی سینکڑوں صفحات صرف وہ احادیث آپ نے رکھی ہیں جن سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے۔ آئیے ہم آج دیکھتے ہیں کہ کتنے حدیثیں ہم لے پائیں گے۔ پہلی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر اور متعدد محدثین نے اس حدیث کو نقل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج۔ یہ جو عروج کا لفظ ہے، اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ 18 قسم کے دلائل آپ یاد رکھیں کہ عروج کب ہوتا ہے۔ یعنی عروج کا مطلب یہ نہیں کہ اوپر سے نیچے، عروج کا مطلب یہ ہے نیچے سے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات اور دن کے فرشتے تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، اور فجر اور عصر کی نماز میں وہ اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اور پھر رات کو تمہارے ساتھ رہنے والے فرشتے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ اوپر چڑھنے کا کیا معنی ساتھی؟ یعنی اوپر کیوں چڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی، تو اللہ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت بخوبی جانتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي، کہ تم میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، ہم نے دیکھا کہ وہ نماز میں مشغول تھے اور جب ان کو چھوڑ کر آئے تب بھی نماز ادا کر رہے تھے۔ یہاں پر ایک سوال ہے، انشاءاللہ ہم مجلس کے اختتام پر اس کا جواب دیں گے کہ اللہ رب العزت کیوں پوچھتا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ رب العزت بہتر جاننے والا ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں کہا، فی القبر، یعنی اس خبر کے اندر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وَصَحَّ ان اللہ عز و جل فی السماء، اور صحیح بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَصْعَدُ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا لا كما زعمت الجہمیة المعطلة ان اللہ فی الدنیا كهو في السماء ولو كان كما زعمت لتقدمت الملائكة الى اللہ فی الدنیا او نزلت الى اسفل الارضین الى خالقهم على الجہمیة۔ یعنی پھر اس کے بعد جو ہے بڑا سخت جو ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے بے شمار لعنتیں ان پر، یعنی یہ کہا کہ یہ حدیث وضاحت کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت آسمانوں پر ہے اور فرشتے دنیا سے اس کی طرف چڑھتے ہیں، اور جہمیہ کہتے ہیں کہ اللہ آسمانوں کی طرح زمین میں بھی ہے۔ اگر حقیقت ایسے ہی ہوتی جیسے جہمیہ کہتے ہیں تو فرشتے زمین میں اللہ کے پاس جاتے یا زمین میں اترتے، حالانکہ نہیں، فرشتے کہاں جا رہے ہیں؟ آسمان پر۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے۔ دوسری حدیث امام عبداللہ ابن زبیر الحمیدی رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے اپنی مسند کے اندر، امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند کے اندر
امام ابو داؤد نے اپنی سنن کے اندر، امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا، اور بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الراحمون یرحمہم الرحمن، ارحموا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یعنی کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، یعنی رحمان انہی پر رحم کرتا ہے جو رحم کرتے ہیں۔ آپ اہل زمین پر رحم کرو، وہ آپ پر رحم کرے گا جو آسمان میں ہے، من فی السماء۔ دیکھیں تیسری حدیث جس کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے روزے کا خطبہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم جب میرے بارے میں پوچھا جائے تو کیا جواب دو گے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم جواب دیں گے، نشہد انک قد بلغت، یعنی آپ نے جو ہے پیغام پہنچا دیا، توحید یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو امانت ہے اس کو بخوبی غیر خواہی کے ساتھ ہم تک پہنچا دی۔ تو آپ دیکھیں اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو اپنی انگلیاں ہیں، ساتھی غور سے سمجھیں اس بات کو، اپنی انگلیوں سے جو ہے اشارہ کرتے ہوئے آسمان کی طرف، الی السماء، حدیث کے الفاظ ہے الی السماء، آسمان کی طرف جو ہے انگلیاں اٹھائی، اور کیا گواہی دی آسمان کی طرف انگلیاں اٹھا کر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلیاں اٹھائی اور کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، ثلاث مرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ بات کہی۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عقیدہ یہی ہے، صحابہ کا عقیدہ بھی یہی ہے، اور ہر مؤمن کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے۔ یہاں پر ایک بات ہمیں یاد آئی جو اندر تعرض العقل والنقل کے اندر اور بیان تلبیس الجہمیہ کے اندر، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اور اس شخص کے دل میں کچھ مرض تھا، بدعت، کچھ کام تھا، بہرحال کچھ اکتاہٹ کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کو اکتا دیا، یعنی اس کو تھکا دیا۔ اب اس کے اندر تفصیل ہے، وہ تفصیل میں بعد میں جاتا، وہ جب تھک گیا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم تھک جاتے ہیں، آپ نے بھی یہ کبھی تجربہ کیا ہوگا، تو انسان کیا کرتا ہے؟ آسمان کی طرف اوپر دیکھتا ہے، یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ میرے حال پر رحم فرما۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اس سے پوچھا تمہارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، تو تم نیچے کیوں نہیں دیکھتے؟ کبھی بائیں طرف دیکھ کر کیوں نہیں کہتے؟ کبھی دائیں طرف دیکھ کر کیوں نہیں کہتے؟ یعنی یا اللہ یا اللہ، اگر آپ ایسا کہیں گے تو لوگ آپ کو دیوانہ کہیں گے، یعنی آپ کو مجنون کہیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ فطرت کے اندر بات ہے، یعنی مخلوق کے اندر یہ بات، یعنی فطری طور پر انسان کی فطرت خود اس بات کی گواہی دے گی کہ اس کا خالق عرش پر مستوی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ لو لم یکن قد عرف المسلمون وتیقنوا، اتقان یعنی یقین کا ذکر آیا ہے کہ ما ارسل به وحصل لهم منه العلم اليقين لم يكن قد حصل منه البلاغ المبين ولما رفع الله عنه اللوم ولما شهد له اعقل الامه بأنه قد بلغ وبين وغاية ما عند النفاة أنه بلغهم ألفاظا لا تفيدهم علما ولا يقينا وآهالهم في طلب العلم واليقين على عقولهم ونظرهم وبحاثهم لا أعلم ما هو إليه وهذا معلوم البطلان بالضرورة۔ اگر صحابہ نے علم یقینی کے حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دل نہ حاصل کیا ہوتا تو بلاغ مبین کا حصول ممکن ہی نہیں تھا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوم اس سے دور ہوتا، نہ ہی اس امت کا سب سے زیادہ بلیغ العقل طبقہ صحابہ اس بات کی گواہی دیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچا دیا۔ جو لوگ اللہ کو عرش پر نہیں مانتے، ان کی باتوں کا حاصل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسے الفاظ میں تبلیغ کی
جو انہیں علم کا فائدہ نہیں دے سکتی، یقین اس سے حاصل نہیں ہو پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو علم اور یقین کے حصول کے لیے وحی الہی کے بجائے اپنی عقل و نظریات اور مباحثوں پر اعتماد کرنے کو کہا، حالانکہ خاص و عام سبھی کو معلوم کہ یہ بات باطل ہے۔ اب اللہ نے قیم نے یہ بات کہی کہ دیکھو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین صحابہ کو پہنچایا، اور وہ دین ظن پر قائم نہیں تھا، یقین پر قائم تھا۔ اور صحابہ کو اس بات کا اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، اس کا جواب یا پھر اس کے متعلق صحابہ میں بحث نہیں تھی یا صحابہ اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے تھے، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معبود، اپنے حقیقی رب، ان کے متعلق صحابہ کو تعلیم نہیں دی، یعنی ان کے عقلوں پر یہ فیصلہ کرنے کا چھوڑ دیا؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دی، اور جو یہ کہتا ہے کہ تعلیم نہیں دی، ایسا شخص جھوٹا ہے۔ اگلی حدیث ساتھیوں یہ بھی متفق علیہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا، اپنی پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور صدقہ اگر آپ کرتے ہو، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، اگر ایک کھجور، تو اللہ اسے دائیں ہاتھ میں لے کر اس کی تربیت کرتا ہے، ایسے جیسے آپ گھوڑے کی تربیت کرتے ہیں، پھر وہ صدقہ پہاڑ کے جیسا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ پاکیزہ مال کا صدقہ ہی اللہ کی طرف چڑھتا ہے، کما یورپ، یعنی حتی یکون مثل الجبل، اور یہی کیا ہے، یسعد، حدیث کے اندر آ یسعد، یہ جو صدقہ ہے اللہ کی طرف چڑھتا ہے۔ ساتھیوں یہ جو یسعد ہے، یہ چڑھنے کا معنی کیا ہے؟ حالانکہ اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو چڑھنے کی ضرورت نہیں، تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا، آپ مجھے امین نہیں سمجھتے؟ میں تو امین ہوں، اور حالانکہ آپ سب نے یہاں تک کہا وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، میں اس کا امین ہوں جو آسمانوں میں ہے، یاتینی قبر السمائی صباحا و مساء، کہ میرے پاس صبح و شام آسمانوں کی خبر آتی۔ اب آپ دیکھیں، امین، میں کس کا امین ہوں؟ جو آسمانوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا۔ کوئی ایک حدیث ہو، کوئی ایک اثر ہو جس میں آپ کو مل جائے کہ ہاں اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو من فی الارض، میں اس کا امین ہوں جو زمین میں ہے، آپ کو نہیں ملے گی۔ تو یہ کس بات پر دلیل ہے؟ کہ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ہم اس حدیث کو کیا ہے، یہ زوجین کے حقوق کے متعلق ہے، ہم اس کو چھوڑتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں، اصابنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطر، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بارش نے ہمیں گھیر، یعنی بارش پڑنے لگی۔ قال فحسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثوبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن سے کپڑا ہٹایا اور بارش کا پانی آپ کے جسم کو چھونے لگا، حتی اصابہ من المطر فقلنا یا رسول اللہ لما صنعت هذا قال لأنه حدیث عہد بربی عز وجل، کہا یہ بارش اللہ کے پاس سے ابھی ابھی آئی۔ بارش کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے۔ دیکھیں آپ، اسی طریقے سے ایک اور حدیث جس کو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسند کے اندر اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مرنے والے کے پاس فرشتے آتے ہیں، نیک ہو اگر مرنے والا تو کہتے ہیں اے پاک جان، النفس طیبۃ، کہ اے پاک جان جو پاک جسم میں تھی نکل جا، تیرے لیے تعریف و ستائش ہے، یعنی تیرے لیے بشارت، خوشگوار و خوشبودار ہوا کے جھونکے اور راضی و مہربان رب کی خوشخبری۔ اسے مسلسل یہی بات کہی جاتی ہے تاکہ وہ جسم سے نکل جاتے رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرمائے، آمین۔ پھر اسے آسمان کی طرف چڑھایا جاتا ہے، ثم یعرج بیہا الی السماء، غور کریں حدیث کے الفاظ کو، ثم یعرج بیہا الی السماء،
اسے آسمان کی طرف چڑھایا جاتا ہے. کیوں ساتھی؟ جب آسمان کی طرف چڑھایا جاتا ہے فَيُفْتَحُ لَهَا فَيُقَالْ مَنْ هَذَا فَيَقُولُونَ فُلَانٌ فَيُقَالْ مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ طَيِّبًا. اب اس کو آسمان کی طرف چڑھایا جاتا ہے، آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ فلاں شخص ہے. کہا جاتا ہے کہ پاک جان جو پاک جسم تھی خوش آمدید، اے ستائش ہو، خوشگوار و خوشبودار ہو، اور مہربان رب کی خوشخبری آپ کے لیے ہے. اسے مسلسل یہی کہا جاتا ہے حتیٰ کہ اسے آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے. حتیٰ ینتہا بہا الی السماء، حتیٰ ینتہا بہا الی السماء التی فیہا اللہ عز وجل. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حتیٰ کہ اسے آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے جس کے اوپر اللہ عز وجل کی ذات. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن الکبریٰ کے اندر، اور اسی کو امام نسائی نے فضائل الصحابہ کے اندر، امام حاکم نے مستدرک کے اندر، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاسماء والصفات کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور اس کے راوی ہے عامر بن سعد، جو اپنے باپ سعد سے اس واقعے کو نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بنی قریظہ تھا اس کے لیے فیصلہ کیا کہ ان کا ہر بالغ مرد قتل کر دیا جائے اور مال و اولاد کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے. یعنی جو بنی قریظہ قبیلہ تھا، سیدنا سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ کیا کہ بہرحال ایک واقعہ ہے، اب اس تفصیل میں آپ جائیں گے تو آپ کو اور بھی کیا کہتے ہیں معلومات حاصل ہوں گی، کہ اس قبیلے کے ہر بالغ مرد کو قتل کر دیا جائے اور جو مال ہے اولاد ہے وہ کیا کر دیا جائے، مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے. اور یہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقال لقد حکم اليوم فیہم بحکم اللہ الذی حکم بہ من فوق السماوات، کہ سعد نے وہی فیصلہ کیا ہے جو آسمانوں کے اوپر اللہ نے فیصلہ کیا. تو اس سے بھی یہ بات پتا چلتی ہے کہ اللہ رب العزت کہاں ہے؟ ہر جگہ نہیں، یقیناً نہیں، آسمانوں کے اوپر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ حدیث ہم نے پچھلے وقت بھی ذکر کیا، بلکہ اس کو یہ تو ایک بات ہے ساتھیوں، میں نے ایک بات لکھ کر رکھی تھی، آپ دیکھیں ایک حدیث ہے، میں بھول نہ جاؤں. سبحان اللہ، ایک منٹ دیں مجھے آپ. کہاں یہ دیکھیں آپ، یہ حدیث پتہ نہیں آئے ہو یا نہ آئی ہو. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھیوں اس حدیث کو جو ہے مستدرک کے اندر نقل کیا، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ، کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرائط کے مطابق صحیح ہے. اچھا، یہ حدیث کی سند صحیح ہے لیکن امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہ حدیث کے راوی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان طرف صاحب السوری مز وکلا بھی، مز وکلا بھی، نہیں ایسا نہیں ہے، دکھ نہیں رہا، ایک منٹ، وکلا، وکلا بھی، کہ جو صاحب سور ہے یعنی جو سور پھونکنے والا فرشتہ ہے، اس نے کبھی یعنی پلک نہیں جھپکا جب سے اس کو یہ ذمہ داری دی گئی. اور ینظر نحو العرش، غور کریں الفاظ یہ ہے کہ یہ جو فرشتہ ہے وہ یعنی تیار ہے اور کہاں دیکھ رہا ہے؟ ینظر نحو العرش، عرش کو دیکھ رہا ہے. کیوں؟ مخافتا ان یؤمر قبل ان یرتد الیہ طرفہ، اس ڈر سے کہیں اللہ تعالیٰ حکم دے اور پلک جھپنے کی تاقی ہو جائے. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی ہیبت دیکھیں آپ، سبحان اللہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کأن عینیہ کوکبان دریان، سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ اس کی جو آنکھ ہے گویا جو ہے دو چمکنے والے تاروں کی طرح ہے۔ یہاں سے ایک بات یاد رکھے ساتھی، بہت سارے لوگ جو موت کے فرشتے کہتے ہیں کہ وہ بدصورت ہوتا ہے، نہیں، یہ بات ثابت شدہ نہیں ہے، فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر دیکھیں فرشتے کا عقیدہ دیکھیں آپ، فرشتہ کہاں دیکھ رہا ہے؟ ینظر نحو العرش، عرش کی طرف، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ فرشتوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے عرش پر مستوی۔ ٹھیک ہے، چلیں، بات یہ بیان کر رہا تھا ایک اور حدیث جس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کیا، اور متعدد اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس، کہ جب اللہ سے سوال کرو اس کے متعلق سوال کرو فردوس، کیوں؟ وفوقہ عرش الرحمن، کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ رحمان کا عرش ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ یہ حدیث صراحت کرتی ہے کہ ان عرش ربنا جل وعلا فوق جنتی ہی، کہ یہ حدیث صراحت کرتی ہے کہ ہمارے رب کا عرش جنت الفردوس کے اوپر ہے۔ اللہ جل وعلا نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ عرش کے اوپر، لہذا ہمارا خالق جنت الفردوس کے اوپر اپنے عرش پر بلند ہے۔ ٹھیک ہے، فخالق عال فوق عرشہ الذی هو فوق جنتی، یہ بات امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ ایک اور حدیث جس کو امام ابو یعلا نے مسند کے اندر اور امام بزار نے مسند کے اندر نقل کیا، اور اس کی سند کو حافظ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے ترغیب و ترہیب کے اندر جید قرار دیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما من عبد مسلم اتا اخاء له یذروه فی اللہ الا نعده منعد من السماء ان تبتا، یعنی کوئی مسلمان اللہ کے لیے اپنی بھائی کی زیارت کو جاتا ہے تو ایک منادی آسمان سے ندغہ لگاتا ہے خوش رہو اور آپ کو جنت مبارک ہو، لکل جنت۔ اللہ وَإِلَّا قَالَ اللَّهُ فِي مَلَكُوتِ عَرْشِهِ، اللہ عرش کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں اس نے میرے لیے زیارت، اب اس کی مہمان نوازی میرے ذمے ہے، میری رضا ہے کہ اس کی مہمانی جنت ہی سے کرو، کسی اور چیز سے نہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر زیارت کے آداب، زیارت کی فضیلت بیان کی ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنا اللہ کے لیے اس کی فضیلت بتائی گئی ہے، لیکن جو ہمارا موضوع ہے وَإِلَّا قَالَ اللَّهُ فِي مَلَكُوتِ عَرْشِهِ، اللہ کہاں اعلان کر رہا ہے؟ اللہ کہاں یہ بات کہہ رہا ہے؟ عرش کے اوپر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ نے اس کو نقل کیا، اور حدیث نزول، ينزل ربنا تبارک و تعالی كل لیلۃ الى السماء الدنیا، اور یہ آپ جانتے ہیں، اور اس حدیث سے بھی واضح یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت، یہ بات جو حدیث نزول ہے، هذا الحديث لم يختلف اہل الحدیث فی الصحۃ وفی دلیل علی ان اللہ تعالی فی السماء الى الارض، جیسے ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، ایک اور حدیث جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر نقل کیا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں التفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی جبریل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی طرف مشورہ طلب نگاہوں سے دیکھا۔ جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا اگر آپ چاہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ چاہیں تو ٹھیک ہے، فاشار الیہ جبریل، یعنی پھر جبریل علیہ السلام کو لے کر، پھر جبریل علیہ السلام آپ سن کو لے کر اللہ کی طرف چڑھے۔ اب آپ دیکھیں یہ حدیث کے الفاظ، فَأَعْلَى بِهِ إِلَى الْجَبَّارِ، کہاں چڑھے؟ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبار کہاں لے کر چڑھے؟ اللہ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی عرض کیا، اور یہ کہاں ہے؟ فقال هو مکانہ یا ربی خفف عنا، یعنی ہم پر تخفیف فرما میری اس امت میں، یعنی یہ واقعہ معراج کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہاں پر دیکھیں مکان کا لفظ ہے، وہو مکانہ یا ربی خفف عنا فإن امتی، یعنی لا تستطيع هذا۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں جو مشورہ کیا جا رہا ہے جبریل علیہ السلام سے، تو جبریل علیہ السلام کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ عرش کے پاس یا زمین پر؟ عرش کے پاس،
تو یہ حدیث بھی واقعہ معراج کے اندر، تو واقعہ معراج تو ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی عقل مند شخص انکار ہی نہیں کر سکتا، جو اس پر واضح دلیل ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی۔ بہرحال ایک اور حدیث جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر نقل کیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بعد فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں چلتے پھرتے رہتے ہیں اور ذکر کی مجلس تلاش کرتے رہتے ہیں، جیسا ہی کوئی ذکر کی مجلس انہیں ملتی ہے اس کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے ابھی آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ فرشتے بیٹھے ہو، یا بلکہ یقیناً ہو سکتا ہے نہیں، یقیناً ہمیں اس بات کا یقین ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ فرشتے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بعض انہیں اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، بعضاً بِأَجْنِحَتِهِمْ، ان سے لے کر آسمان دنیا تک کا تمام خلا بھر جاتا ہے۔ جب وہ مجلس برخاست کرتے ہیں تو فرشتے آسمان کی طرف چڑھے، فَإِذَا تَفَرَّقُوا أَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ، فرشتے کہاں چڑھ رہے ہیں؟ آسمان کی طرف، اللہ جانتا ہے، لیکن پھر اللہ ہم سے سوال کرتا إِلَى آخِرِ۔ اب آپ دیکھیں اس حدیث سے بھی یہ بات پتا چلتی ہے، جہاں کہیں علم کی مجلس ہو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجلس کے اختتام پر وہ کہاں چڑھیں گے؟ اللہ کے پاس۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو نقل کرتے ہیں، ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل، اور مشہور روایت ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کریں۔ جبریل علیہ السلام پھر اس سے محبت کرنے دیں، پھر وہ آسمان میں اعلان کرتے ہیں۔ تو اب اس سے بھی کیا بات پتا چلتی ہے؟ پھر اس کے بعد نفرت کا بھی ذکر آیا ہے۔ بہرحال کیا بات پتا چلتی ہے؟ بات یہی پتا چلتی ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے۔ ایک اور حدیث جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر نقل کیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصاری صحابی کسی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک ستارہ ٹوٹا اور روشن ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا آپ جاہلیت میں اس طرح ستارے کے ٹوٹنے پر کیا کہتے تھے؟ عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں آج رات کوئی بڑا یعنی وہ کہتے ہیں ہم تو کہتے تھے، یعنی کون؟ دور جاہلیت کی بات ہو رہی ہے، آج رات کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے یا فوت ہوا۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تارے کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں توڑے جاتے، بلکہ ہمارا رب کسی کا فیصلہ کرتا ہے تو عرش کو اٹھانے والے فرشتے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ، ہمارا رب کسی کا فیصلہ کرتا ہے تو عرش کو اٹھانے والے فرشتے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پھر ان کے پاس والے فرشتے تسبیح کرتے کرتے بات آسمان دنیا تک پہنچ جاتی ہے، پھر عرش کو اٹھانے والے فرشتے آس پاس والے پوچھتے ہیں رب نے کیا فرمایا، وہ انہیں فرمان الہی کی خبر دیتے ہیں، پھر دوسرے آسمان والے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، چلتے چلتے خبر آسمان دنیا تک پہنچ جاتی ہے۔ یہاں سے اس بات کو جن اڑا لیتے ہیں اور اپنے دوستوں تک پہنچاتے ہیں، جنوں کی ضرورت کی بنا پر انہیں ستارے مارے جاتے ہیں۔ جو بات وہ بینہ وہاں سے لے آئے وہ سچ ہوتی ہے، لیکن وہ اس میں ملاوٹ کرتے ہیں اور اپنی طرف سے باتیں اس میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ بات اس بات کا دلیل ہے کہ فیصلے کہاں ہو رہے ہیں؟ آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر۔ کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ ایک اور حدیث جس کو امام احمد ابن حنبل نے مسند کے اندر اور امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر اور امام نسائی نے بھی سنن الکبریٰ کے اندر اس کو نقل کیا کہ عبداللہ ابن صائب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زوال شمس کے بعد اور ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت ادا کیا کرتے تھے، یعنی ظہر سے پہلے 4 رکعت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کہتے وقال انہا ساعۃ تفتح فیہا ابواب السماء، کہ یہ جو وقت ہے آسمان کے دروازے کھولے جا، وَأَحِبُّ أَيَسْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ، اور آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور مجھے پسند ہے کہ اس گھڑی میرا نیک عمل اوپر جائے۔ اوپر کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی۔ امام نسائی نے سنن کے اندر نقل کیا سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ
نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کسی مہینے میں اتنے زیادہ روزے نہیں رہتے جتنا شعبان میں رہتے. لم اراک تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے یہ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان یہ ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اس سے غفلت کا شکار ہوتے ہیں. اس مہینے میں وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ اکبر. کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کی طرف بلند ہوتے ہیں. اللہ اکبر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت، جس کو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مصدر کے اندر نقل کیا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک نبی یعنی اپنے قوم کے ساتھ اللہ سے بارش طلب کرنے نکلے. خرج النبی من الانبیاء یستسقی فاذا هو بنملة رافیة بعد اوائمها الى السماء فقال ارجعوا فقد استجب لكم من اجل شان النملة. اللہ اکبر. یعنی اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ایک بات سبحان اللہ، یعنی بہت سارے آپ دیکھیں. اب بعض اہل علم سے ہم نے سنا ہے کہ یہی واقعہ سلیمان علیہ السلام کے متعلق ہے، واللہ عالم. ایک نبی اپنی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنے نکلے. اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک چوٹی آسمانوں کی طرف اپنی کچھ ٹانگیں اٹھائی ہوئی، یعنی بارش کی دعا کر رہی، یعنی چونٹی، یعنی کہاں؟ آسمان کی طرف. نبی نے فرمایا واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ چونٹی کی عمل کی وجہ سے تمہاری دعا قبول کر لی گئی. ٹھیک ہے. ایسی بہت ساری احادیث سے ساتھی. والاخبار فی مثل هذا كثيرة وفيما كتبنا من الآيات الدلالة على ابطال قول من زعم من الجهمية ان الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے الاعتقاد کے اندر لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر بلند ہونے کے بارے میں احادیث بے شمار ہے. نیز جو آیت ہم نے لکھی ہے ان میں بھی جہمیہ کا رد ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ ہے. اور مثال کے طور پر وہ حدیث دعا کے متعلق ان اللہ حی کریم یستحی اذا رفع العبد یدیہ ای یردہما صفرا، ہے کہ نہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ حی ہے اور کریم ہے. جب بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو ان ہاتھوں کو خالی لوٹانے اس کی حیا مانے ہو جاتی. ٹھیک ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ تم مظلوم کی دعا سے بچو، مظلوم کی دعا سے ڈرو. کیوں؟ فَإِنَّهَا تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ، کہ اس کی جو دعا ہے، اس کی جو بد دعا ہے، وہ آسمان کی طرف چنگاریوں کی طرح جو ہے چڑھ جاتی. امام حاکم نے مستدرک کے اندر اس کو نقل کیا، آسمان کی طرف. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے اندر نقل کیا کہ روز قیامت یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ سب نے یہی بات کہی، یعنی انگشت یعنی جو شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا کہا کہ اللہ تو گواہ رہنا. اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصے بصارت اور حصے سماعت یہ بھی اشارہ کیا. تو یہ ثابت کرنے کے لیے ٹھیک ہے. اور بھی بہت ساری احادیث ہے لیکن ہم وقت بھی ہو رہا ہے. یہ تمام احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے عرش پر مستوی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح عقیدہ سیکھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اور صحیح عقیدے پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.